اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ القصص کا اردو ترجمہ شروع کریں گے۔ سورہ القصص کا اردو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس سورت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سورہ القصص قرآن مجید کی 28ویں نمبر سورت ہے اور اس سورت کے اندر 88 آیاتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ القصص سورہ شعراء اور سورہ نمل کی طرح مکی صورت ہے اور ان صورتوں کا جو شان نزول ہے وہ ترتیب واری ہے، یعنی یہ صورتیں اکٹھی ہی نازل ہوئیں، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ القصص رکھا گیا۔ اور القصص کے اگر ہم معنی کے اوپر غور کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ترتیب وار، یعنی سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ القصص یہ ترتیب وار صورتیں ہیں جو نازل ہوئیں اور یہ مکی صورتیں ہیں۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً ان کا جو ہے وہ بیان ان کے اوپر جو ہے ان کو سکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو اس جو ہے صورت کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ القصص رکھا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو مختصر سی جو ان کے بارے میں تعارف تھا وہ پچھلی صورتوں بھی ہم پڑھتے آئے ہیں، یعنی سورہ نمل اور سورہ شعراء اور باقی پچھلی صورتوں کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا مختصر جو ہے ان کا ذکر آیا ہے، لیکن اس صورت کے اندر تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا قصہ بتایا گیا۔ تو اس صورت کی جو شروعات ہے وہ بھی ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہی شروع ہوتی ہے، یعنی طٰ سین میم، یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس صورت کو ہم اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا کیا ارشادات نازل کیے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰ سین میم، یہ کتاب روشن کی آیاتیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں۔ اور فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کہ کمزور کر دیا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے ان پر دہیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔
اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور سری بہکانے والا ہے۔ بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو سری گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم اور ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے گا۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چارپائیوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھیں موسیٰ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ناظرین، آج ہم نے سورہ القصص کی 27 آیاتیں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر اسی مضمون کا دوبارہ آغاز کریں گے، یعنی کہ آیات نمبر 28 سے اردو ترجمہ کا آغاز کریں گے، اور اسی جو پیچھے ہم نے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ پڑھ رہے تھے اس کو دوبارہ لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔